فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو پس آپ غور سے سنو قرآن کو، وانصتوا اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو درمیان میں لایا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جب بھی اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو غور سے سننا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان آواز بھی نہیں کرنا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ اسی بنیاد پر صحابہ میں سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے بڑے مفسر ہیں صحابہ کرام میں، ان کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ تو یہ دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دراصل نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ ایک مسئلہ عام طور پر لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ لوگوں کے دماغ کو خراب کرتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھائے تو کیا مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھائے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے اندر پڑھا جانے والا قرآن یا نماز کے باہر پڑھا جانے والا قرآن، مطلق جب بھی قرآن پڑھا جائے تو قرآن سننے والوں کے لیے یہ ادب یہ ہے کہ قرآن کو غور سے سنیں، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جائے۔ فَاسْتَمِعُوا کا تعلق زور سے نماز پڑھی جانے والی نمازیں جیسے فجر ہے، جیسے مغرب ہے، جیسے عشاء ہے، اس کے اندر امام زور سے قرات کرتا ہے تو فَاسْتَمِعُوا تو غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا کا تعلق آہستہ پڑھی جانے والی نمازیں جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس آہستہ پڑھی جانے والی نمازوں میں جب امام قرات کرتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ اب جو لوگ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلائل پیش کرتے ہیں، وہ دو دلیلیں ہیں۔ بخاری شریف کی ایک دلیل ہے جو صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب اس روایت کے سلسلے میں روایت کرنے والے صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اب صحابہ سے پوچھتے ہیں اس روایت کے سلسلے میں، اپنا ذہن یا نہیں چلانا، صحابہ سے پوچھتے ہیں اس روایت کے سلسلے میں کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ روایت لمن یصلی وحدہ، جو اکیلا نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس کے لیے یہ روایت ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا اگر نماز شروع کیا اور اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی فرماتے ہیں،
اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی روایت کی یہی تشریح کر رہے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت جو پیش فرمائی، لِمَن يُصَلِّ وَحْدَهُ، جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہو۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری کے استاد حضرت سفیان ابن عیینہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نماز کے سلسلے میں نازل فرمائی ہے کہ نماز میں جب امام قرات کرے تو اس کو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہ پڑھے بلکہ غور سے سنے قرآن کو، اور سری نمازیں ہیں تو خاموش ہو جائے۔ اور وہ ایک اور حدیث جو یہ حضرات پیش کرتے ہیں، روایت پیش کرتے ہیں، وہ حدیث ذرا کمزور ہے۔ اس کے اندر تذکرہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس روایت کو روایت کرنے والوں میں سے ایک راوی ایسا ہے جس کا نام ہے محمد ابن اسحاق۔ اس کے سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال من دجاجلہ، یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، جھوٹی روایتیں بہت پیش کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق جو یہ روایت کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ دجال ہے، جھوٹا ہے، جھوٹی روایتیں پیش کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کمزور روایت رہی، اور وہ روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی تشریح میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے نماز پڑھنے والے کے سلسلے میں ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا یا کوئی بھی سورت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے، ہمارے مسجد کے اندر آتے تھے، ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک بچے کو کے بازو میں نماز پڑھے، انہوں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، میں نے بہت سارے ملکوں کے سفر کیے ہیں، ہر جگہ میں نے پہنچا وہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، تو تم بھی نماز پڑھو۔ دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ میں بہت سارے جگہ میں نے سفر کیے، ہر جگہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچہ بھی شروع میں ابتدا ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دلائل کے سلسلے میں، وہ مجھ سے آ کر کہنے لگے، تو میں نے کہا کہ وہ صاحب کو مجھ سے بات کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے مضبوط دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے لوگوں نے، پیچھے سے صحابہ میں سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ بھائی کون پڑھ رہے تھے میرے پیچھے؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کے اندر جھگڑا پیدا کرنے والے ہو، میں بھی قرآن پڑھوں تم بھی قرآن پڑھے۔ دوسری روایت یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ قرات کرے، نماز پڑھائی تمام انبیاء کو، سارے انبیاء آپ کے قرآن کو سنے، خاموش رہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو پھر اس روایت کے اندر یہ موجود ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے پیچھے جتنے انبیاء نماز پڑھے ہیں وہ سب کے سب سورہ فاتحہ پڑھی۔ ایک اور روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ عصر کی نماز میں دو صحابی بازو میں کھڑے ہوئے، ایک صحابی خاموش سن رہے، ایک صحابی پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی اشارے سے منع کیے، نمازی میں اشارے سے منع کیے، کیا کر رہے؟ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہوئے تم پڑھ رہے۔ نماز ختم ہوئی،
ختم ہونے کے بعد اس صحابی نے پوچھا کئی کو تمہیں روکے مجھے، کیا واسطے ٹوکے مجھے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی جنہوں نے ٹوکا وہ صحابی صحیح فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا جائے۔ مسلم شریف کی بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے چاہیے کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ غور سے سنو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی۔ 17 نمازیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوئے 17 دن کی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو تشریف لائے، آپ کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دوسری سورت پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر مصلی خالی کر دیے، پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر داخل ہوئے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات چھوڑے تھے، سورت پڑھ رہے تھے، جہاں قرات چھوڑے تھے وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کیے، نماز مکمل کیے، اور آپ نے اس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اگر سورہ فاتحہ واجب ہوتی، مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا درمیان سے جو کیے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کر دیتے۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام دلائل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز کے اندر ہو چاہے نماز کے علاوہ میں ہو۔ اب بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن میں داخل ہے، پھر کہاں ہے سورہ فاتحہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ایسے نازل فرمایا جو کسی کتاب کے اندر یہ سورہ فاتحہ موجود نہیں سوائے قرآن مجید۔ تو اس لیے امام جب قرات شروع کر دے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خاموش سنیں۔ تمام صحابہ کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے وہ نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ جب امام سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے، جب امام قرآن پڑھنا شروع کر دے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خاموش، یعنی غور سے سنیں، اور سری نماز ہے تو خاموش ہو جائیے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین جیسے سفیان ابن عیینہ، یہ سب ایسے محدثین ہیں کہ ان کا اتفاق ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ خاص کر نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ان لوگوں کے لیے سارے دلائل۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ایک دو روایت کو رکھ کر، اور محدثین کا اصول بھی یہی ہے، جب قرآن مجید کی آیت حدیث کے خلاف آ جائے تو ایسی صورت میں حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قرآن مجید کو پر عمل کیا جاتا ہے۔
لیکن ہم حدیث کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. تو اب اس حدیث کے سلسلے میں صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی سورہ فاتحہ کب اور کس کے لیے پڑھنا واجب ہے؟ تو صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ روایت اکیلے نماز پڑھنے والے کے سلسلے میں ہے. اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام نماز پڑھا رہا ہے، امام اگر سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا، نماز مکمل کر دیا، نماز نہیں ہوتی. لیکن مقتدی کے لیے نہیں، امام کے لیے، اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے یہ روایت ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے نماز کے اندر، اس کی نماز نہیں ہوتی. اور مقتدیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، بلکہ خاموش ہو جائے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر اللہ کی رحمت تم چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ضروری ہے. چاہے نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز کے علاوہ جگہ قرآن پڑھا جائے، تو ایسی صورت میں قرآن کو غور سے سنا جائے اور خاموش رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں حصہ ملے گا. اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے تو گویا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ورزی کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.